بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے. ہم بنے ہوئے سے متاثر ہو جاتے ہیں. ایسے گھوڑے اللہ نے پیدا کیے جو ہوا میں اڑتے تھے، ریور دوڑتے تھے، پانی میں تیرتے تھے. سلیمان علیہ السلام ان کو دیکھنے مشغول ہو گئے. ایسے مشغول ہوئے کہ عصر کی نماز یاد نہ رہی اور سورج غروب ہو گیا. سورج اللہ نے امتحان لیا. دیکھتے ہیں یہ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں، لیکن اتنا غم عصر کی نماز کی قضا ہونے کا کہ ساری بادشاہت ایک طرف، عصر کی نماز ایک طرف. یہاں تو ایک چھوٹی سی دکان نماز چھڑوا دے گی کہ جماعت سے نماز پڑھنا فرض تھوڑی ہے. اس گاہک آ گیا، یہ کام کر لوں، نماز بعد میں پڑھ لوں گا. یہ ایسی بیماری عام ہو گئی لوگوں میں کہ جماعت کی نماز کو ذرا سے بہانے سے چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ یہ اتنی بات نہیں کہ بھئی جماعت سے نماز پڑھنا سنت ہی تو ہے، بلکہ سخت وعید ہے کہ اگر بلا عذر مسجد میں نہیں آتا. عذر کا مطلب یہ کہ اتنا شدید بیمار ہو کہ چارپائی سے ہل نہ سکے اور اسے کو اٹھا کر لانے والا نہ ہو. اس کو کہا ہے کہ یہ معذور ہے. اس کو کہا کہ یہ معذور ہے. ورنہ یہ کوئی معذور ہی نہیں کہ میں تو آ رہا تھا نماز کے لیے، گاہک آ گیا. فرماتے تھے نماز کے لیے مسجد پہنچے ہی تھے، قریب ہی پہنچے تھے مسجد کے، کسی نے کہا کہ ملک کے وزیر اعظم آ گیا، آپ کو بلا رہے ہیں. فرماتے تھے اگر وزیر کی وزارت کے انکار کر کے نماز کے لیے آیا تو اللہ پر ایمان لایا، اور اگر یہ کہہ دے نماز بعد میں پڑھ لوں گا تو پھر وزیر کی وزارت کو اللہ کے مقابلے میں تسلیم کیا. یہ سیدھی بات ہے. وزیر کی وزارت کو اللہ کے مقابلے میں تسلیم کیا کہ نہیں، اس وقت تو وزیر سے پوچھ لوں، نماز بعد میں پڑھ لوں گا. سوال اس کا نہیں ہے کہ نماز جماعت سے پڑھنا سنت ہے. سوال اس کا ہے اللہ نے بلایا تھا کیوں نہیں آئے؟ اللہ نے بلایا تھا. اذان دعوت ہے، اعلان نہیں ہے. اذان جی ہاں، اذان دعوت ہے، اعلان نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں اذان اعلان ہے کہ پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا، جب پڑھیں گے جہاں پڑھیں گے پڑھ لیں گے. نہیں، اذان دعوت ہے. اذان دعوت ہے. ایک صحابی نے مسجد میں آنے کے سارے آزار بیان کیے. آپ نے فرمایا کہ اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہ جی ہاں. فرمایا وہاں آؤ جہاں اذان دی جا رہی ہے، یعنی کہ گھر چھوڑ کر مسجد آؤ. صحابہ نے یہ بھی چاہا کہ گھر مسجد کے قریب بنا لیں. فرمایا نہیں، اپنے گھروں کو مسجد سے دور رکھو. اپنے گھروں کو مسجد سے دور رکھو تاکہ وہاں سے چل کر آنے کے ہر قدم پر تمہارے نیکیاں لکھی جائیں. اپنی مسجدوں کو، اپنے گھروں کو مسجد سے دور رکھو. تو میں نے عرض کیا سلیمان علیہ السلام گھوڑا دیکھنے میں مشغول ہوئے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی. اے اللہ، مجھے تو آج کی عصر پڑھنی ہے، مجھے آج کی عصر. واقعی جنہیں اپنے عمل کے ضائع ہونے کا اتنا خوف ہوتا ہے، اللہ ان کے عمل کو غم ہوتا ہے، اللہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتے. اللہ نے اپنے بندے سلیمان علیہ السلام کی عصر کی نماز کے لیے سورج کو واپس نکالا. سورج کو واپس کی، جاؤ واپس جاؤ، میرے بندے کو عصر کی نماز پڑھنی ہے. اللہ تعالی انسانوں کو زینت کی چیزیں دے کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انہیں اگر ان چیزوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے کوئی عمل ضائع ہو جائے تو ان کو اپنے عمل کے ضائع ہونے کا غم ہوتا ہے یا نہیں. واقعی عمل کے ضائع ہونے کا غم ہے تو اللہ تعالیٰ عمل کو ضائع نہیں کریں گے. اور اگر نماز کو ہلکا سمجھ کر یہ کہہ دے کہ کوئی حرج نہیں ہے، بس ایسے لوگ اعمال سے محرومی کی طرف سے جاتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پھر کائنات کے نظام کو ان کے خلاف کر دیتے ہیں. کائنات کے نظام کو ان کے خلاف کر دیتے ہیں. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں فرمایا ہے کہ نماز کو یقین پر لاؤ. فرماتے تھے
اللہ کے ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ اللہ نے جو بھی صلاحیت دی ہے اس صلاحیت پر اعتماد مت کرو، صلاحیت پر اعتماد مت کرو۔ اللہ نے جو بھی صلاحیت دی ہے اس صلاحیت پر اعتماد مت کرو، صلاحیت پر اعتماد مت کرو، کیونکہ صلاحیت مخلوق ہے، صلاحیت مخلوق ہے۔ تو ان تمام صلاحیتوں کو اللہ کی مشیت پر موقوف کرو، اپنی تمام صلاحیتوں کو اللہ کی مشیت پر موقوف کرو، کیونکہ وما تشاؤون جو ہے نا کہ تمہارے چاہنے سے ہوگا نہیں، تو اللہ نے چاہیں، اس وما تشاؤون میں اللہ کے ہر غیر کی نفی ہے، اللہ کے ہر غیر کی نفی، ہر غیر کی نفی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے ہدایت کے لیے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں اس میں بھی مختار نہیں ہیں بلکہ محتاج ہیں۔ سوچنے کی بات ہے یہ کہ جس کام کے لیے آپ کو بھیجا نہیں گیا، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا نہیں گیا، آپ اس میں کیسے مختار ہو سکتے ہیں جب جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اس میں بھی آپ مختار نہیں ہیں؟ جس کام کے لیے آپ کو بھیجا نہیں گیا اس میں مختار کیسے ہو سکتے ہیں جب اس کام میں مختار نہیں جس کے لیے بھیجا گیا ہے؟ میں آسان کر کے بتاؤں گا ابھی۔ کھانا پینا، ضروریات زندگی، کمانا اور انسانی دنیاوی مسائل، اس میں مسلمان کو اختیار کیسے ہو سکتا ہے جبکہ جس کام کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے اس میں بھی وہ محتاج ہیں، مختار نہیں ہیں، اس میں وہ محتاج ہیں، مختار نہیں ہیں۔ آپ کو بھیجا گیا ہدایت کے لیے، آپ کو بھیجا گیا ہدایت کے لیے، لیکن آپ ہدایت میں محتاج ہیں، مختار نہیں ہیں، مختار نہیں، ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ہدایت میں محتاج ہیں، مختار نہیں ہیں۔ آپ چاہتے تھے کہ ابو طالب ہدایت پر آ جائیں، ابو طالب ہدایت پر آ جائیں، اللہ نے ان کو ہلاکت میں ڈال دیا، ان کے لیے ہلاکت طے ہو گئی۔ آپ چاہتے تھے کہ حمزہ کے قاتل، حضرت حمزہ کے قاتل وحشی کو کوئی قتل کر دے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ دونوں چیزیں آپ کی چاہت کے خلاف، دونوں چیزیں آپ کی چاہت کے خلاف۔ یہ نہیں کہ آپ اس طرح چاہ رہے اس طرح ہو جاوے، اس طرح آپ چاہ رہے اس طرح ہو جاوے، یہ نہیں، اللہ جس طرح چاہیں گے اس طرح کریں گے، اللہ جس طرح چاہیں گے اس طرح کریں گے۔ ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے، ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے، ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے۔ وہ جس کو جب چاہے ہدایت سے پھیر دیں، جس کو جہاں چاہیں ہدایت دے دیں، اللہ کی شان۔ موسیٰ علیہ السلام کو پلوایا فرعون کی گود میں، کوئی اثر موسیٰ علیہ السلام کے فرعون میں نہ آیا کہ بھئی نبی کی پرورش کر رہے ہیں ہدایت پر آ جائے، نبی کی پرورش کر رہا ہدایت پر آ جائے، نہیں۔ ادھر جبرائیل سب سے بڑے موحد اعظم سارا قرآن لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کا انتہائی مقرب اور نیک اور قوی فرشتہ، سامری کو پالا، سامری کو پالا، فاسق کو اس کی ماں نے اسے جن کر غار میں ڈال دیا تھا، غار میں ڈال دیا تھا۔ وہاں جبرائیل اس کو آ کر غذا دیتے تھے، اس کے منہ میں اپنی انگلی داخل کرتے تھے، حضرت جبرائیل کی انگلی سے دودھ اور گھی اور شہد یہ نکلتا تھا، حضرت جبرائیل کی انگلی سے، اللہ اکبر، حضرت جبرائیل کی انگلی چوستا تھا، اس سے گھی دودھ اور شہد پیا کرتا تھا۔
لیکن اس کے باوجود خود تو کیا ہدایت پر آتا، بلکہ بنی اسرائیل کو بچڑے کی عبادت پر جمع کر دیا. بنی اسرائیل کو بچڑے کی عبادت پر جمع کر دیا. اللہ نے دکھلا دیا ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے. کوئی جبرائیل کے ساتھ اس کی انگلی سے دودھ شہد پی کر بھی ہدایت پر نہ آیا. ادھر فرعون میں کوئی اثر موسیٰ علیہ السلام کا نہ آیا، کیونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. میں عرض کر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ چاہتے تھے کہ کوئی وحشی کو قتل کر دیں، اللہ نے ہدایت دے دی. آپ چاہتے کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیں، اللہ نے ہدایت نہ دی. ساری کوشش کے بعد بھی یہ فرمایا انک لا تہدی من احببت، اپنی چاہت سے آپ ہدایت نہیں دے سکتے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو جس کام کے لیے بھیجا ہے اس میں بھی وہ مختار نہیں بلکہ محتاج ہیں. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اسباب سے نوازا، بڑے اسباب سے نوازا. اس زمانے میں تو کہیں سے کہیں تک کسی بڑی سے بڑی حکومت کے لیے بھی ان اسباب پر اختیار کا تصور نہیں کیا جا سکتا جو اختیارات اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دیے تھے. ان کے بیچاروں کے ہاتھ میں ہے کیا کہ مسلمان یوں کہے اگر یہ چاہ لیں گے تو ہو جائے گا. ان بیچاروں کے ہاتھ میں ہے کیا؟ وہ تو بات یہ ہے فرماتے تھے جب تک اللہ کو نہ ماننے والوں کو فقیر یقین نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا ہاتھ ان کے سامنے سے ہٹے گا نہیں. فرماتے کہ جب تک اللہ کو نہ ماننے والوں کو فقیر یقین نہیں کرو گے تمہارا ہاتھ ان کے آگے سے ہٹے گا نہیں. جب تک اللہ کو نہ ماننے والوں کو فقیر یقین نہیں کرو گے تمہارا ہاتھ ان کے آگے سے ہٹے گا نہیں. تم اسی امید پر رہو گے یہ چاہ لیں گے تو ہو جائے گا، یہ چاہ لیں گے تو ہو جائے گا. سوچو تو صحیح، غور کرنے کی بات ہے. بہت غور کرنے کا جملہ ہے جو میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اسباب جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں، وہ اسباب جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں، جب اس میں بھی اللہ کی چاہت کے بغیر انبیاء کچھ نہیں کر سکتے تو پھر وہ اسباب جو اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہیں مسلمان اللہ کی چاہت کے بغیر ان میں کامیابی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. اللہ نے راضی ہو کر اسباب دیے ان کو، انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر اسباب دیے یہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں نبی ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں، نبی ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں. اللہ اکبر. ہمارا تو مقام ہی کیا، حیثیت ہی کیا. وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا میں کل بتاؤں گا اصحاب کہف کون تھے. انشاءاللہ نہ کہا. 15 دن تک وحی نہ آئی. 15 دن تک وحی نہ آئی. کیوں کہا آپ نے میں کل بتاؤں گا؟ یوں کیوں نہیں کہا اللہ چاہے گا تو بتاؤں گا؟ 15 دن تک وحی نہ آئی. یوں کیوں نہ کہا اللہ چاہے گا تو بتا دوں گا؟ ادھر سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اسباب دیے، انہیں خیال ہوا اللہ کے دیے ہوئے اسباب اللہ کے کام میں لگنے چاہیے. ہم تو سوچتے ہیں نا کہ میں تو دکان اس لیے کر رہا ہوں تاکہ پیسہ کماؤں، پھر پیسہ کما کے دین پہ خرچ کروں، جیسے بیچارہ دین فقیر ہو. ہم یوں کمائی کے نقشوں میں اس لیے پھنس گئے کہ شیطان نے یہ کہا کہ کما کے دین پہ خرچ کریں گے اس لیے کما رہے ہیں، کما کر دین پہ خرچ کریں گے اس لیے کما رہے ہیں. ہم اعمال کو ضائع کر رہا کمائی کے نقشوں میں، احکام کو ضائع کر رہا کمائی کے نقشوں میں، کہ شیطان نے تسلی دی ہوئی ہے کہ دین پر خرچ کرنے کے لیے کما رہا. دیکھو سلیمان علیہ السلام کو بھی خیال ہوا کہ اللہ کے دیے ہوئے اسباب، اس کی دی ہوئی قوت کیوں نہ اس کے دین کے تقاضے کے لیے استعمال ہو. تو یہ عزم کیا کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کروں. 100 بیویوں سے صحبت کی، 100 بیویوں سے صحبت کی اس امید پر کہ 100 بیٹے پیدا ہوں گے. اللہ کی شان
اللہ کی شان 100 بیوی صحبت کی، ان میں سے ایک کو حمل ٹھہرا، وہ بھی اللہ نے حمل اس لیے ٹھہرایا تھا تاکہ ضائع کر کے یہ دکھلاویں کہ اگر تم یہ سوچو چلو 1% کامیاب ہو گیا تو 1% کامیابی بھی ہمارے امر پر موقوف ہے، ہم چاہیں گے تو 1% بھی کامیابی نہیں دیں گے۔ وہ حمل 1 کو ٹھہرا، 99 کو حمل نہیں ٹھہرا۔ تم یہ خیال نہ کرنا حمل ٹھہر گیا ہے تو بچہ ہو ہی جائے گا، ہم جب چاہیں گے حمل کو ضائع اپنے امر سے ضائع کر دیں گے۔ اس لیے کہ قرآن میں اسی طرح ہے کہ اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ ہی کرتے ہیں، حمل کب تک رہے گا کب تک نہ رہے گا، ٹھہرے گا نہیں ٹھہرے گا، اللہ کے قبضے میں ہے۔ ساری کائنات کی عورتوں کے رحم اللہ کے قبضے میں ہیں۔ تم جتنے چاہے ظاہری اسباب اختیار کر لو، کیا کمی تھی سلیمان علیہ السلام کے پاس؟ جسمانی قوت کے اعتبار سے اعلیٰ نسل کی بچے جننے والی بیویاں، اعلیٰ نسل کی بچے جننے والی بیویاں اور اعلیٰ نیت، کیا تیار کرنے ہیں؟ اللہ کے راستے کے 100 مجاہد۔ فرشتے نے کہا ارادہ کرنے کے وقت کہ انشاءاللہ کہہ لینا، ارادہ کرنے کے وقت فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہہ لینا، لیکن عمل کرنے کے وقت انشاءاللہ نہ کہا۔ عمل کے وقت انشاءاللہ نہ کہا۔ سارے اسباب اس لیے دیے ہیں کہ اللہ کو کتنا یاد رکھتے ہو۔ ہم سب سے زیادہ اللہ کو بلاتے ہیں اسباب کی کثرت میں، جن کے اسباب جتنے زیادہ وہ اللہ کی یاد سے اتنے غافل۔